جی السلام علیکم. یہ 663 ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس لکھیں. کمنٹ سے بہتری آتی ہے، تصحیح ہوتی ہے، سینٹیمنٹس کا پتہ چلتا ہے. کرونا سے احتیاط کیجیے، اپنی اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو دوسری لہر ہے سنا ہے اس کی شدت پہلی سے زیادہ ہے. اس ایپیسوڈ میں ایک کچن کا بس ٹپ ہے یا ٹوٹکا ہے، اور ایک اور ہے وہ ازواجی زندگی کا ہے. پہلا تو یہ ہے، میرا خیال ہے کہ سب جانتے ہیں، اگر کسی کو نہیں معلوم تو جب بھی آپ سبزی پکانے لگیں تو سبزی کو کاٹنے سے پہلے دھو لیں. کسی بھی سبزی کو کاٹنے کے بعد مت دھوئیں، کیونکہ جب آپ کاٹنے کے بعد اس کو دھوئیں گے تو اس کے ریشوں میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ پانی ان میں سک ہو جاتا ہے، اور جب آپ پھر کھانا بنانے لگتے ہیں تو پریشر کوکر میں یا ہنڈیا میں یا دیچکی میں پانی کا ایک طوفان سا آ جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی سبزی ہے، کریلے ہیں، بھنڈی ہے، پالک ہے، پلیز اسے کاٹنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر لیں، خشک کر لیں، دھو لیں، اور اس کے بعد اسے کاٹیں. کاٹنے کے بعد اسے دھوئیں نہیں. اور پھر آپ جو بھی کوکنگ کر رہے ہیں جس میں سبزی ہے اس میں پانی مت ڈالیں، کیونکہ سبزی میں اٹ سیلف پانی ہوتا ہے. دوسری ٹپ، وہ چائنیز کا ایک محاورہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے شادی مت کرو جسے آپ پسند کرتی ہیں، اس سے شادی کرو جو آپ کو پسند کرتا ہے. عرب ملکوں میں کہتے ہیں کہ بیوی وہ جس کے ساتھ آدمی کھڑا ہو تو اچھا لگے، اور گاڑی وہ جس میں آدمی بیٹھے تو اچھا لگے. ان دونوں میں بہت بڑا فلسفہ ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے آپ پسند کرتی ہیں، جسے آپ چاہتی ہیں، اس کا دھیان کسی اور طرف ہے، وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے لیکن آپ اس پہ جان لٹا رہے ہیں. تو عملی زندگی میں پھر اور بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، جبکہ پری میرج ہی اگر اس کا یہ حال ہے، کیونکہ یک طرفہ ٹریفک کبھی نہیں چلتی. اور اس کے بعد یوں بھی ہوتا ہے کہ خاص کر جو لو میرجز ہوتی ہیں کہ جب بھی ملتے ہیں بن سور کے ملتے ہیں اچھا امپریشن چھوڑنے کے لیے، لیکن جو ہی شادی ہو جاتی ہے 5-6 ماہ بعد، پھر چونکہ ایک جو مقصد ہے وہ حل ہو گیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پا لیا ہوتا ہے، تو ان میں تھوڑی سی سلیکنیس آ جاتی ہے، وہ تھوڑے سے کیجول ہو جاتے ہیں، بننا سنورنا دونوں طرف سے. اور میں نے اکثر کپلز میں یہ دیکھا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جب خامد کی خواہش ہے کہ اسے اس کی بیوی خوبصورت بنی سنوری نظر آئے، تو بیوی کی بھی خواہش ہے کہ اس کا خامد اچھا سمارٹ لک ہو، ویل ڈریس ہو، اور خاص کر جب کسی فنکشن میں کسی دعوت میں موجود ہو تو وہ فخر سے بتا سکے کہ وہ میرے ہسبینڈ ہیں، نہ کہ وہ کیجول سے لتھارجی ڈیل ڈال ایسے ہی تھکے ہوئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. خواہ آپ کی ازواجی زندگی کو 10 سال گزر جائیں
15 साल गुजर जाएं, कोशिश करें कि आपका मैनर, आपकी मेंटेनेंस वही हो जो आपकी पहली या दूसरी मुलाकात में थी, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का दिल जीतने के लिए। अच्छी लुक, अच्छी स्माइलिंग बहुत ज़रूरी है। ये अज़वाजी ज़िंदगी का एक बेहतरीन नुस्खा है, टोटका है। ये नहीं होना चाहिए कि जब हस्बैंड घर आए तो बीवी ने सर बांधा हो या कमर पे हाथ रखा हो। वो पहले ही थका हारा आया है, आपने उससे मज़ीद थका दिया। और खामद को भी चाहिए कि जब घर में आए तो उसको अप्रिशिएट करे, उसका ख्याल रखे, उसे वेलकम कहे और उसे जो इज़्ज़त है वो बराबर दे। ये बहुत ज़रूरी है अज़वाजी ज़िंदगी के लिए। और रात का खाना इकट्ठा होना चाहिए। कोशिश ये हो कि मियाँ बाहर से खाना ना खाए, क्योंकि बाहर की लज्जत, बाहर की लत और बहुत सी बुराइयों को जन्म देती है। इसलिए कोशिश करें कि खाना घर में खाएं। हाँ, कभी कभार आउटिंग के लिए जाना हो तो आप बच्चों के साथ, या अगर आप कपल हैं तो आप जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़माने में गम और दुख बहुत ज़्यादा है, मुस्कुराहटें बहुत कम हैं। और एक दूसरे के लिए मुस्कुराना, इसमें कोई कीमत नहीं लगती। एक आपकी लाइफ, एक आपका चेहरा हमेशा फ्रेश रहता है। दुआओं में याद रखिए। आपके पास यकीनन इससे कोई बेहतर नुस्खे होंगे, लेकिन अमली ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।